اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین و ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہم آج ایک نیا پیغام لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پہلی حدیث مبارکہ جو ہم نے آپ کی گوش گزار کرنی ہے، اس کے راوی ہیں حضرت سیدنا عمران رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ سے مروی ہے، ہم ایک دفعہ آقا علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تھے، حضور کے ساتھ ہم نے سفر کیا۔ آقا علیہ السلام نے نماز پڑھائی، حضور نے جماعت کروائی، تو کیا نصیب تھے ان صحابہ کے جو حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ تو جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضور علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا، حضور نے دیکھا ایک بندہ جو ہے، ایک شخص وہ الگ بیٹھا ہوا ہے، اس نے نماز نہیں پڑھی، یعنی کہ اس نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جب دیکھا، کونین کے والی علیہ تحیۃ و تسلیم، آپ نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، تو نے اس قوم کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اس بندے نے آ کر کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے نہانے کی حاجت ہے، یعنی کہ مجھ پر غسل جو ہے وہ فرض ہے، تو میں اس وجہ سے نماز جو ہے جماعت کے ساتھ نہیں ادا کر سکا۔ آؤ حضور نے ہمیں دین کیا سکھایا، اللہ نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں رکھی ہیں، اور پانی بھی موجود نہیں، وہ عرض کرتا ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تو مٹی لے لے، وہی تیرے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ تو مٹی سے تیمم کر لے، اور تیمم کرنے کے بعد تو نماز ادا کر لے، تیرے لیے وہی کافی ہے۔ گویا کہ اگر پانی نہیں ہے تو ہم تیمم کرنے کے بعد نماز جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں۔ یہ حوالہ ہے صحیح بخاری، کتاب التیمم، باب السعید الطیب۔ یہ بخاری شریف کا حوالہ تھا جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ آؤ اب ہم چلتے ہیں اپنی اصلی موضوع کی جانب۔ تو آج کا جو سوال ہے وہ اور اس کے چند جوابات وہ ہم انشاءاللہ ہم آپ کو فقہ کی روشنی میں انشاءاللہ وہ عرض کرتے ہیں۔ در المختار اور چند کتابیں اور بھی ہیں جس سے ہم نے انشاءاللہ العزیز وہ حوالہ جات کوٹ کیے ہیں، ہم نے پڑھا ہے۔ تو سوال یہ ہے، کیا ہم کس چیز سے تیمم کر سکتے ہیں اور کس سے نہیں؟ یہ سوال ہے۔ آؤ اب اس کا جو جواب ہے وہ آپ سماعت فرمائیں۔ بات کو شروع کرنے سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمیں شکریہ کا موقع دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پڑھنے اور دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال ہے، کس چیز سے تیمم ہم کر سکتے ہیں اور کس سے نہیں؟ ہر اس چیز سے ہم تیمم کر سکتے ہیں جو جن سے زمین سے ہو۔ جس چیز کا تعلق زمین کی جنس سے ہو ہم اس سے تیمم کر سکتے ہیں، اور جو چیز زمین کی جنس سے نہیں ہے اس سے تیمم بھی جائز نہیں ہے۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں، جو چیز جن سے زمین سے بھی نہیں ہے اس سے تیمم جائز نہیں، اور جس مٹی سے تیمم کیا جائے اس کا پاک ہونا یہ ضروری ہے۔ آپ نے جہاں پر تیمم کیا ہے وہاں کا ہونا، اس جگہ کا پاک ہونا یہ ضروری ہے، مٹی کا پاک ہونا یہ ہر صورت ضروری ہے۔ اگر وہ پاک نہیں ہے تو آپ اس پر تیمم نہیں کر سکتے۔ جس چیز پر نجاست گری ہو، اگر نجاست سوکھ گئی تو اس سے تیمم نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ناپاک ہے، اور اگر نجاست کا جو اثر ہے وہ بھی زائل ہو گیا، وہ بھی ختم ہو گیا، تو بھی ہم اس سے تیمم نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد ہے، جو چیز
آگ سے جل کر راکھ نہ ہوتی ہو، نہ ہی پگھلتی ہو، نہ ہی نرم ہوتی ہو، وہ زمین کی جنس سے ہے۔ ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ جو زمین کی جنس سے ہو وہ پاک ہے، ہم اس سے تیمم کر سکتے ہیں۔ اب جو بات چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز یا جس چیز کو آگ نہ جلائے، نہ اس کو پگھلائے اور نہ ہی اس کو نرم کرے، وہ نرم بھی نہیں ہوئی، وہ پگھلی بھی نہیں اور نہ ہی وہ جلی ہے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ اس کا تعلق زمین کی جنس سے ہے، وہ بھی زمین کی اجناس میں سے ہے، تو اس سے تیمم جائز ہے۔ ریت یہ بھی نہیں پگھلتی، چونا یہ بھی نہیں پگھلتا، یعنی کہ ایسی چیزیں جن کو آگ جلنے کے بعد یا وہ آگ میں ڈالی جائیں تو وہ نہ پگھلا سکیں نہ وہ نرم کر سکیں۔ لوہا جو ہے وہ بھی نرم ہو جاتا ہے، پگھل بھی جاتا ہے، چاندی ہے، سونا ہے۔ بہرحال آپ خود بھی ان چیزوں کا مشاہدہ لازماً کر لیجئے۔ جو چیز آگ سے جل کر راکھ ہو جائے، جو چیز آگ سے جل کر راکھ ہو جائے، جیسے لکڑی، گھاس وغیرہ، یا پگھل جاتی ہو یا نرم ہو جاتی ہو، اس سے تیمم جائز نہیں ہے۔ جس چیز کو آگ نے جلا کر نرم کر دیا، پگھلا دیا یا راکھ بنا دیا، اس سے ہم تیمم نہیں کر سکتے۔ اور پتھر یا زمین جل کر سیاہ ہو جائے، یعنی کہ کہیں پہ آگ لگی ہو تو وہ آگ ختم ہونے کے بعد وہاں سے زمین جو ہے وہ کچھ سیاہ ہو جاتی ہے، تو اگر پتھر اور زمین یہ جل کر سیاہ ہو جائیں تو بھی اس پر تیمم جائز ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ تو اگر پتھر جل کر راکھ بھی ہو جائے اس سے بھی تیمم جائز ہے۔ اگر پتھر جلا ہے تو راکھ بھی ہو گیا ہے، اس سے بھی ہم، کیونکہ یہ زمین کی اجناس میں سے ہے، یہ زمین کی جنس میں سے ہے۔ اگر خاک جو ہے وہ راکھ میں مل گئی، مٹی تھی اس میں کچھ راکھ مل گئی کسی لکڑی کی یا کسی بھی چیز کی، تو اور اگر مٹی زیادہ ہے تو اس سے تیمم جائز ہے، اگر مٹی کم ہے، خاک زیادہ ہے تو اس سے تیمم جائز نہیں ہے۔ تو ہم یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے دین کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کرتے ہیں تاکہ ہمیں دین پڑھنے میں اور سمجھنے میں زیادہ آسانی ہو سکے۔ اور اب ہم چلتے ہیں اگلی بات کی جانب۔ گدے اور دری وغیرہ میں اگر غبار ہے، بعض ایسے ہوتا ہے کہ مکانات بند ہوتے ہیں تو جب کچھ دن بعد ان کو کھولا جاتا ہے تو اس پر غبار جو ہے، مٹی پڑی ہوتی ہے۔ اگر گدے اور دری وغیرہ میں غبار ہے تو اس سے تیمم کر سکتا ہے۔ اگر اس پر غبار ہے، آپ نے ہاتھ ایسے زمین جو ہے مٹی پر مارے ہیں اس گدے پر یا دری پر، تو غبار جو ہے اتنا ہوا کہ انگلیوں پر نشان بن گئے یا اس گدے پر انگلیوں کے نشان بن گئے، تو صاف ظاہر ہے کہ وہ مٹی ہوگی تو اس پر نشان بنے گے۔ تو ان صورتوں میں ہم گدے پر بھی اور دری پر جو ہے وہ تیمم کر سکتے ہیں، وہ دونوں پاک ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق جو ہم نے آپ کی گوش گزار کیا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ عز و جل کل ایک نئے پیغام کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور میری خصوصی دعا پورے عالم اسلام کے لیے ہے اور پوری دنیا کے لیے ہے، خصوصی طور پر ہمارے وطن عزیز کے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔